بھئی آج تو سیر کرتے کرتے بہت دور نکل آیا میں جنگل میں۔ آج تو میں کسی کو ساتھ لایا بھی نہیں اپنے۔ ارے یہ جنگل تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ یہ جنگل، یہ جو سندل کی لکڑیوں اور سندل کے درخت والا جنگل ہے، یہ میری پورے ملک کا سب سے قیمتی اور سب سے اچھا جنگل ہے۔ کتنی اچھی خوشبو دیتا ہے یہ سندل کے درخت اور اس کی لکڑی۔ بہت مہنگا اور سب سے قیمتی جنگل ہے یہ میرا۔ چلو اب آگے چلتا ہوں، لگتا ہے میں کچھ زیادہ ہی دور نکل آیا ہوں اور رات بھی ہونے والی ہے، تو چلو ادھر کہیں آرام کر لیتا ہوں تھوڑا۔ ارے کدھر؟ ارے ہاں وہ دیکھو جھونپڑی نظر آئی، اس جھونپڑی کے قریب چلتا ہوں، دیکھتا ہوں اندر کوئی ہے کہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، آئیے آئیے بادشاہ سلامت، آپ یہاں پر کس طرح آ گئے؟ آئیے آئیے، بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے، آئیے آپ بیٹھیے۔ ارے بھائی میں ذرا سیر کے لیے نکلا تھا تو تھوڑا تھک گیا، سوچا آرام کر لوں۔ تمہارے پاس کچھ پانی وغیرہ یا آرام کی جگہ ہے؟ جی جی بادشاہ سلامت، آپ ادھر آئیں، آپ کے لیے میں بہت اچھا انتظام کروں گا، آپ بس آرام کریں، ادھر بیٹھیں، آپ ادھر آ جائیں، ادھر آپ اندر چلے جائیں، ادھر میں آپ کو پانی بھی دیتا ہوں، کھانا بھی دیتا ہوں، میرے پاس جو بھی ہے وہ میں سب کچھ آپ کو دوں گا، آپ ادھر آ جائیں۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے، جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا بھائی، میں نے تو بہت آرام کر لیا، تم نے تو بہت اچھا خیال رکھا ہے میرا۔ تم کرتے کیا ہو؟ بادشاہ سلامت، میں بس ادھر جنگل میں تھوڑی موٹی لکڑیاں شکڑیاں کاٹ کے بیچتا ہوں، اسی سے گزر بسر کرتا ہوں، بس جو تھوڑا بہت مل جاتا ہے اس سے کچھ کھا پی لیتا ہوں میں۔ ارے بھائی تم نے میرا اتنا اچھا خیال رکھا ہے، میں تو اب تمہیں ایک انعام دوں گا، میں تم سے بہت خوش ہوا ہوں، اور انعام میں یہ میری سلطنت کا، میری بادشاہت کا، میرے ملک کا جو جنگل ہے، سندل والا جنگل، سندل کا جنگل، یہ میں تمہیں انعام میں دیتا ہوں۔ یہ سارا جنگل تمہارا ہے۔ ہیں بادشاہ سلامت، بہت شکریہ آپ کا، آپ تو بہت اچھے نیک بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، بہت شکریہ بادشاہ سلامت، جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا بھائی اب میں چلتا ہوں۔ ارے الحمدللہ، بادشاہ سلامت نے مجھے ایک جنگل دے دیا، اب میں اس کو کاٹ کاٹ کے اس کی لکڑیوں کو جلا کے وہ بیچا کروں گا، کوئلہ بنا کے، یا بازار میں جا کے کوئلے کے لیے بیچوں گا، بہت سے لوگ کوئلے کے لیے لکڑیاں لینے آتے ہیں۔ چلو بھائی، اب میں ذرا جنگل سے لکڑیاں لے کے آتا ہوں۔ ارے بھائی کافی میں نے تو کاٹ لیے، بس اب تھوڑے سے درخت ہی رہ گئے ہیں اس کے، یہ بھی جا کے میں جنگل میں کاٹ کے اور پھر بازار میں جا کے بیچتا ہوں۔ چلو بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی یہ لکڑی کیسی ہے؟ بھائی یہ میں نے آگ جلانے کے لیے بیچتا ہوں، اگر کسی کو چاہیے ہو آگ جلانے کے لیے یا کوئلہ بنانے کے لیے یا آگ کے لیے استعمال کرنے کے لیے تو یہ لکڑی لے سکتا ہے۔ ارے بھائی یہ ذرا دکھاؤ، اس کے اندر سے تو مجھے خوشبو سی آ رہی ہے، یہ ذرا گیلی ہوئی ہوئی ہے، دکھاؤ ذرا مجھے۔ ارے یہ تو سندل کی لکڑی ہے، یہ تو بہت مہنگی لکڑی ہے، تم اس کو اتنا سستا بیچ رہے ہو؟ یہ تو بہت مہنگی لکڑی ہے، یہ تو بہت مہنگی بکتی ہے، اس سے تو خوشبو بنتی ہے، اس سے تو خوشبو والے تیل بنتے ہیں، اور بھی بہت سی خوشبو کی چیزوں میں یہ استعمال ہوتی ہے، تم تو اس کو بہت سستا بیچ رہے ہو۔ ہیں یہ کیا؟ میں نے تو ساری لکڑیاں اتنی سستی بیچتی ہیں، اب کیا کروں؟ میرا تو اتنا نقصان ہو گیا ہے،
میں نے تو ساری لکڑیاں بہت سستی بیچ دی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سندل کی لکڑی ہے، اور سندل کی لکڑی اتنی مہنگی ہوتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ میرا اتنا زیادہ نقصان ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ اب میں اس نقصان کو کیسے پورا کروں گا؟ ارے بھائی، پریشانی کی بات نہیں ہے، دیکھو ہمیں اپنی غلطیوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہر غلطی ہمیں کچھ سکھاتی ہے۔ اب تم اس سے سیکھو کہ آئندہ کے لیے تم خیال رکھا کرو اور اچھے طریقے سے کام کیا کرو، اور اس سے جو تمہیں تجربہ حاصل ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے پاس ابھی کچھ لکڑیاں، کچھ درخت باقی ہیں، وہ تمہارے انشاءاللہ بہت اچھی قیمت میں بک جائیں گے۔ تو تم پریشان نہ ہو، غلطیاں ہمیں صرف نقصان نہیں دیتی بلکہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی بھی ہیں۔ تو جو نقصان ہوتا ہے اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سیکھ کر آگے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں۔ جی جی ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اب میں انشاءاللہ اور زیادہ سیکھوں گا، اور میں میں اچھے طریقے سے کام کیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے نیک بندے میرے پاس بھیج دیے جنہوں نے مجھے بتایا۔ انشاءاللہ اب میں پچھتاوا نہیں کروں گا، بلکہ میں کوشش کروں گا، اور آگے جو کچھ رہ گیا ہے اس کے اندر میں اچھے طریقے سے کام کروں گا، محنت کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوگے اور آپ کو ہماری آج کی کہانی بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کی کہانی سے بچوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں پر پریشان اور پشیمان ہونے کی بجائے ان سے سیکھنا چاہیے، ان کو اپنا تجربہ بنانا چاہیے، اور ان سے سیکھنے کے بعد آئندہ ان کو نہ دہرانا اور محنت کے ساتھ اچھا کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ تو بچوں آج رحمت والے باغ کا ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ اس سے نیکسٹ سیشن میں سر عامر عثمان آپ کو ان سب بچوں کا ہوم ورک شیئر کریں گے آپ کے ساتھ جنہوں نے ہوم ورک بھیجا ہے، اور اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو رحمت والے باغ کی جگہ اس کے اندر آپ کو آپ کے نام بتائے جائیں گے اور آپ کا ہوم ورک شیئر کیا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں روزے کی مسائل کی طرف۔ روزے کے مسائل ہم آپ کو بتا رہے تھے، تو بچوں روزے کے اندر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بچوں یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے اور بہت غور سے سننا ہے، اور ان کو یاد کر لیں کہ ان باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب بھی آپ کا روزہ ہو تو ایسی کوئی بھی بات نہیں کرنی تاکہ آپ کا روزہ بالکل ٹھیک رہے اور ٹوٹے نہ۔ تو سب سے پہلے ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جب آپ ناک میں دوائی ڈالتے ہیں وہ آپ کے گلے میں، حلق میں چلی جاتی ہے، تو اس وجہ سے ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ناک میں دوائی نہیں ڈالنی چاہیے روزے کے دوران۔ اس کے بعد بچوں جان بوجھ کر منہ بھر کے کیا کرنا، یعنی جس طرح کئی بار آپ گلے کے اندر انگلی ڈال کے جان بوجھ کے الٹی کریں، کیا کریں، اور بہت زیادہ کیا آ جائے، اتنی زیادہ آ جائے جس سے آپ کا منہ بھر جائے اور آپ اس کو اندر روک نہ سکیں، باہر آ جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر الٹی یا کیا نہ کریں، خود بخود آپ کو کیا الٹی آ جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف جان بوجھ کر منہ بھر کے کیا کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ بچوں کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی آپ کے گلے کے اندر آپ کا سے پانی چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا بہت خیال کرنا چاہیے، خاص کر اگر آپ نہا بھی رہے ہیں روزے کے دوران تو غرارے نہ کریں، خالی کلی کریں اس طریقے سے کہ آپ کے حلق میں یا گلے کے اندر سے پانی نہ جائے۔ اگر غلطی سے بھی کلی کرتے ہوئے حلق کے اندر سے پانی چلا گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ بچوں ہمارے پاس ہے کہ کوئی ایسی چیز کھا لینا، نگل لینا جو کہ عام طور پہ نہیں کھائی جاتی، یعنی کھانے کی چیز نہ ہو، جیسے لکڑی
لوہا یا کچی گندم وغیرہ یا کوئی بھی چیز اگر آپ چھوٹی سی بھی کھا لیں، تھوڑی سی بھی کھا لیں، تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں، بچوں بخور وغیرہ جو جلایا جاتا ہے گھروں میں خوشبو کے لیے، اس کا جو دھواں ہوتا ہے وہ اگر آپ جان بوجھ کر ناک یا حلق میں پہنچائیں، یعنی آپ خود منہ آگے کر کے اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں جان بوجھ کے اور آپ کے گلے تک چلا گیا ہے ناک کے اندر سے گزر کے یا منہ سے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح سگریٹ اگر کوئی پیتا ہے، بہت بری بات ہے، نہیں پینا چاہیے سگریٹ، حقہ وغیرہ اور شیشہ ویپ وغیرہ، لیکن اگر کسی نے غلطی سے بھی پی لیا یا کچھ یوز کیا یہ، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سگریٹ، حقہ، شیشہ یا ویپ، ان سب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد بھول کر اگر کھا پی لیا تو بچوں بھول کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی نے بھول کے کھا لیا یا بھول کے پی لیا اور اس کے بعد یہ خیال کیا یا یہ سوچا کہ اس سے تو روزہ ٹوٹ گیا ہوگا میرا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، اس نے یہ سوچا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا اور اس کے بعد جان بوجھ کر کھا پی لیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد بچوں اگر رات کا وقت ہے اور یعنی اگر صبح صادق ہو گئی ہے، رات ختم ہو چکی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، ابھی سحری کا وقت ہے، اور اس کے بعد آپ نے کچھ کھا پی لیا ہے، تو تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طرح اگر مثال کے طور پہ اذان شروع ہو گئی یا اذان نہیں بھی ہوئی تو ٹائم داخل ہو گیا روزے کا، یعنی سحری ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا، صبح صادق کا ٹائم داخل ہو گیا، تو آپ تب بھی کھا رہے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ ابھی دن باقی تھا مگر غلطی سے آپ نے یہ سمجھ کر کہ شاید سورج غروب ہو گیا ہے روزے کو افطار کر لیا، یعنی آپ نے جان بوجھ کے روزہ افطار کر لیا لیکن آپ کو غلطی یہ لگی کہ شاید سورج غروب ہو گیا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ اگر ابھی دن باقی ہو، ابھی غروب کا ٹائم نہیں ہوا، سورج غروب نہیں ہوا، روزے افطار کا ٹائم نہیں ہوا، لیکن آپ نے غلطی سے یہ سمجھ لیا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے اور روزہ کھول لیا، تو تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بچوں اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کلی کرتے ہوئے اگر حلق میں پانی چلا جائے تو روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور بات جس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو روزہ یاد نہیں تھا، جس طرح اگر روزہ یاد نہ ہو کہ میرا روزہ ہے، آپ کو یہ یاد نہیں ہے اور آپ کھا پی لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کلی کرتے ہوئے آپ کو یہ یاد نہیں تھا کہ آپ کا روزہ ہے اور پھر غلطی سے پانی چلا گیا آپ کے حلق کے اندر، تو تب روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ صرف اس وقت ٹوٹے گا جب آپ کو یاد ہو کہ آپ کا روزہ ہے اور اس کے بعد بھی کلی کرتے وقت آپ کے حلق میں پانی چلا گیا، تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ سیگمنٹ ہمارا جس کے اندر ہم آپ کو معاشرت یعنی معاشرے کی رہن سہن کی سنتیں بتا رہے تھے، اس میں بچوں والدین سے حسن سلوک کے متعلق ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ اس سے متعلق آج ہم آپ سے چند احادیث، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے پیارے ارشادات آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے اندر سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا رب، آپ وسلم نے فرمایا کہ رب کی خوشی والد کی خوشی میں ہے اور رب کا غصہ والد کے غصے میں ہے۔ تو بچوں اپنے والد، اپنے ابو، اپنے بابا کی غصے سے بھی بچنا چاہیے، ان کی ساری باتیں ماننی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کا غصہ والد کے غصے میں ہے، تو اس لیے والدین کے، والد کے غصے سے بہت بچنا چاہیے۔ دوسری حدیث
کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے. اور وہ 3 خوبیاں یہ ہیں: نمبر 1 کمزوروں سے نرم برتاؤ کرنا، نمبر 2 والدین سے مہربانی کا معاملہ کرنا، اور نمبر 3 غلام سے اچھا سلوک کرنا. تو بچوں اس کے اندر والدین سے مہربانی یعنی بہت اچھے طریقے سے آپ کو پیش آنا چاہیے، والدین کے ساتھ ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ اس سے پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. تیسری حدیث اس سے متعلق کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے خاص کی نافرمانی کر کے اور دل دکھا کے اس دروازے کو ضائع کر دو، یا اس کی فرما برداری اور اس کو راضی رکھ کر اس دروازے کی حفاظت کرو. تو بچوں والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، ہمیں ان کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، اور کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے والدین کا دل دکھے، اور اگر ہو گیا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور والدین سے بھی جا کے معافی مانگنی چاہیے. یہاں تک آتا ہے بچوں کہ اگر والدین آپ کو کوئی گناہ کا کام کہیں تو وہ کام آپ نے نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو کام بھی آپ کو والدین کہیں، جو حکم بھی دیں، وہ آپ نے ماننا ہے سوائے گناہ کے کام کے. اگر کوئی گناہ کا کام جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو، اگر آپ کو والدین، آپ کے پیرنٹس کوئی ایسا کام کہیں، آپ نے وہ نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کی رسپیکٹ تب بھی کرنی ہے، ان کا ادب تب بھی کرنا ہے، ان کو برا بھلا تب بھی نہیں کہنا. تو بچوں اپنے والدین کا خاص خیال رکھیں، ان کی ساری باتیں مانیں، ان کی ناراضگی سے بچیں. اس سے دنیا میں بھی آپ کو خوشیاں ملیں گی اور دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں بھی خوشیاں ملیں گی اور کامیاب ہوں گے. یہاں پر ہمارا چھوٹے بچوں کا سیشن ختم ہوتا ہے. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواز صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.